کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ جناب سیدہ کا حجاب برقرار ہو جائے، یہ اس لیے ہے کہ مقام جناب سیدہ کا علم ہو جائے، یہ احترام جناب سیدہ ہے، جس کی وجہ سے یہ خطاب آئے گا محشر کے دن، خلائق میں سب کو خطاب آئے گا، تمام خلائق اپنی نظریں جھکا لو۔ یہ کائنات جب خلق ہوئی ہے، انسانی کائنات، اس کی ابتدا تعظیم سے، ایک تعظیم کے لیے سجدوں ملائکہ کے سروں کو جھکایا گیا ہے، اور ملائکہ نے جو آدم کو تعظیم کی، اس تعظیم کا محور وہ انوار تھے، جن انوار کا محور ابتدا میں آدم تھے۔ آدم کی تعظیم سے شروع ہونے والی یہ دنیا جب اپنے انتہائی مقام پر پہنچے گی تو اس ولایت کا محور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے سامنے تمام جبینیں جھکیں اسی نور کی تعظیم کے لیے۔ غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، فاطمہ کو گزرنا ہے۔ روایت کہتی ہے فاطمہ گزر جائیں گی، اور فاطمہ کے گزرنے کے بعد کیا ہوگا؟ بقیہ مرتہا ممدودا علی الصراط، چادر عصمت صراط پر پھیلی رہے گی، طرف منہ بیدہا وہی فی الجنہ وطرف فی عرصات القیامہ۔ اس شان سے جب بی بی گزر جائیں گی، تمام نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، جب نگاہ اٹھا کر دیکھو گے تو چادر عصمت صراط پر پھیلی ہوئی ہے، ایک طرف جناب سیدہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسری طرف عرصات محشر میں پھیلی ہوئی۔ کتنا نورانی منظر ہے۔ ہماری آنکھوں میں جناب سیدہ کا نور دیکھنے کی طاقت نہیں تھی، آپ کو زیارت سے محروم نہیں رکھا گیا ہے، آپ کی زیارت کے لیے چادر عصمت ابھی عرصات محشر میں حاضر ہے۔ ایک میں دو چار روایتیں ہیں، ان کا خلاصہ کر کے پیش کر رہا ہوں۔ اول من یدعا الی الجنہ الحمادون، سب سے پہلے جنت کی طرف جنہیں بلایا جائے گا وہ ہیں جو کثرت سے حمد کرتے ہیں۔ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، جو ہر حالت میں، سختی میں، گرمی میں، سردی میں، ہر حالت میں اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ کون ہیں اللہ کی حمد کرنے والے؟ یہ روایت ابھی بیان کرے گی۔ سب سے پہلے جنت میں حمادون کو بلایا جائے گا، تسبیح جناب سیدہ پڑھنے والوں کو سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا۔ محشر کا میدان سجا ہوا ہے، ارشاد ہو رہا ہے غضوا ابصارکم، جناب سیدہ گزر گئی ہیں اور مرت فاطمہ عرصات محشر میں ابھی باقی ہے۔ فینادی منادی ربنا، ایک اور منادی، پہلے ندا کیا تھی؟ غضوا ابصارکم، اب ایک اور ندا ہے، یا ایھا المحبون لفاطمہ، اے فاطمہ کو اے فاطمہ کے چاہنے والو، میری نظر کے سامنے ابھی سب محبین فاطمہ، سب حمادون۔ یا ایھا المحبون لفاطمہ تعلقوا باحداب مرت فاطمہ، فاطمہ کی چادر عصمت کو تھام۔ وہ لوگ جو دنیا میں اہل بیت سے، جناب سیدہ سے متمسک رہے ہیں، محبون فاطمہ وہی ہے نا، انہیں وہاں حق تمسک دیا جائے گا، انہیں خطاب آئے گا، تعلقوا باحداب مرت فاطمہ، فاطمہ کی چادر عصمت کو تھام۔ فلا یبقى محب لفاطمہ الا تعلق بحدبۃ من احداب مرتها، اس چادر کے کسی نہ کسی دھاگے سے متمسک ہو کر یہ محبین فاطمہ جنت کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ روایت کہتی ہے کہ یہاں الف فئام، اب یہ کتنی تعداد ہے یہ صرف ہمیں اس کا کوئی اندازہ نہیں، کئی ملین بلین لوگ، خدا کرے ہم ان میں سے ہوں، جو چادر عصمت کو تھام لیں گے، ان کے ہاتھوں میں اتنی پاکیزگی ہوگی، وہ ان کی دنیا میں ایسی زندگی ہوگی کہ وہ وہاں متمسک ہو سکیں گے چادر عصمت سیدہ سے، وہ جنت کی طرف چلے جائیں۔ دوسری روایت میں ہے، اور میں ان کو تین چار روایتیں ہیں، میں ساتھ ملا کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور زیادہ روایت ہیں، اگر وقت ہوتا سب کو ملاتے ہیں تو پھر یہاں محشر یہی بپا ہو جائے کہ جب جناب سیدہ چلیں گی، گزریں گی، دروازے پر پہنچیں گی، دروازے جنت کے دروازے پر پہنچ کر جنت میں داخل نہیں ہوں گی، ندا آئے گی کہ جنت آپ کی مشتاق، آپ جنت میں کیوں داخل نہیں ہو؟ فتقول یا رب احببت ان یعرف قدری، دنیا نے میری قدر کو نہیں پہچانا، میں چاہوں گی کہ میری قدر و منزلت ان دنیا کے لوگوں کے سامنے ثابت ہو جائے، یہ پہچان لے، یہ میری معرفت حاصل کر لیں۔ پہلے تو آپ لوگوں کی ہماری آنکھیں جھکی ہوئی تھی نا، پھر بھی معرفت نہیں ہوئی ہے۔ ان یعرف قدری فی مثل هذا اليوم، فیقول اللہ، خطاب آئے گا، یا بنت حبیبی ارجعی فانظری من کان فی قلبہ حب لک او لأحد من ذریتک خذی بیدی، پلٹ جائی اور جا کے دیکھی کہ کس کس کے دل میں آپ کی یا آپ کے ذریت کی محبت ہے،
اس کا ہاتھ تھام کر اسے لے آئیے۔ دو مرحلے ہیں، ایک مرحلہ وہ ہے جہاں آپ نے مرت فاطمہ کو تھاما، وہ کئی خوش نصیب لوگ ہیں جو اس تمسک کے نتیجے میں چلے گئے اور اس کاروان کے ساتھ جناب سیدہ جنت میں جا رہی ہیں، رک جائیں گے کہ نہیں یہ کافی نہیں ہے۔ جنہوں نے تمسک کیا وہ چلے گئے، جو دل میں محبت رکھتے تھے عمل میں ابھی کچھ کمی ہے، اس لائق نہیں ہے، میں چاہتی ہوں ان کی بھی شفاعت ہو۔ کہا جائے گا پلٹ کر جاؤ اور دیکھو جس کے دل میں تیری یا تیری ذریت کی محبت ہے اس کا ہاتھ تھام کے لے آؤ۔ اب تو کوئی نہیں رہے گا انشاءاللہ، ہم میں سے مراد جو بھی اس آواز کو سن رہا ہے، کوئی ایسا نہ ہو جو اس دو کیٹیگری سے رہ جائے۔ قال ابو جعفر علیہ الصلوۃ والسلام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، یا جابر انہا ذالک اليوم، اس دن جناب سیدہ پلٹیں گی اور اپنے شیعوں کو اس طرح چنیں گی جس طرح پرندہ اچھے دانوں کو چن لیتا ہے، برے دانوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اچھے دانے کون ہیں، برے دانے کون ہیں؟ جن کے دل میں محبت فاطمہ ہے وہ اچھے دانے ہیں، وہ جنت میں جانے کے لائق ہیں، انہیں جناب سیدہ چن لیں گی، اور جن کے دلوں میں محبت نہیں ہے وہ ردی ہیں، وہ رہ جائیں۔ اب بہت بڑی جماعت ہو گئی ہے جناب سیدہ کی قیادت میں، جنت کی طرف جانے والے، وہ متمسکین ہیں، وہ محبین ہیں، وہ جن کے دلوں میں محبت ہے، جنہیں جناب سیدہ خود واپس پلٹ کر اختیار کر کے انتخاب کر کے چن کر لے گئی ہیں، وہ سب ہیں۔ خطاب آئے گا چلو جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے؟ اب جب جنت مل گئی ہو، جوار جناب سیدہ مل گیا ہو، کچھ اور یاد آئے گا؟ کچھ بھی یاد نہیں آئے گا۔ کوئی خیال رہے گا؟ کچھ خیال نہیں رہے گا۔ روایت میں ہے کہ پھر خدا آپ کے دلوں میں ایک خیال ڈالے۔ آپ کے دل میں کوئی خیال نہیں آئے گا، وہ تو سب کچھ مل گیا، آپ کو کیا خیال آنا ہے؟ خدا آپ کے دل میں خیال ڈالے گا جس کی وجہ سے آپ التفات کریں گے، یعنی جنت میں نہیں جائیں گے، رک جائیں گے، مڑ کر دیکھیں گے، پھر منادی کی ندا آئے گی، اب کیوں رکے ہو، کیا دیکھ رہے ہو، کس چیز کے انتظار میں ہو؟ جانتے ہو شفاعت جناب سیدہ کیا مقام دے گا آپ کو؟ آپ کا کیا مقام اس دن ہے؟ فَيَقُولُونَ یا رب احببنا ان یعرف قدرنا فی مثل هذا اليوم۔ ہمیں دنیا میں بہت تانے سننے کو ملے ہیں، ہمیں بہت کچھ کہا گیا ہے، ہم آج چاہتے ہیں کہ اس اہل محشر کو ہماری قدر کا اندازہ ہو جائے۔ آپ کی یہ قدر کہاں تھی؟ یہ شفاعت جناب سیدہ سے یہ مقام ملا ہے، اور یہ مقام ہم خود اس کے ہمارے نہ وہم میں ہے نہ خیال میں، خدا آپ کے دل میں ڈالے گا کہ رک جاؤ اور یہ مطالبہ کرو۔ فیقول اللہ یا احبائی، فاطمہ کے چاہنے والوں کو خدا کا خطاب ہے، یا احبائی، اے میرے محبو، جاؤ پلٹ جاؤ، عرصات محشر میں پھیل جاؤ۔ انظروا من احبکم لحب فاطمہ، جاؤ دیکھو کس نے تم سے فاطمہ کی محبت کی وجہ سے محبت کی ہے۔ اب درجہ اور نیچے آ گیا ہے، متمسکین جا سکتے تھے، محبین جا سکتے تھے، اس کے بعد جنہوں نے فاطمہ کے شیعوں سے محبت کی ہو۔ فاطمہ سے محبت کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی، اور ہم تیار ہیں خوشی سے قربانی، لیکن جو یہ قربانی نہیں دے سکتے وہ اگر کسی سے اس لیے محبت کرتے ہوں کہ یہ جناب سیدہ کا چاہنے والا ہے۔ روایات ہیں کہ اگر کسی ایسے شخص نے جو ام المؤمنین کی ولایت قائل نہیں ہے، اگر اس نے کسی مؤمن پر احسان کیا ہو، اس مؤمن کو حق شفاعت ملے گی۔ یہ روایت وہی بیان کر رہا ہے۔ آپ سے کہا جائے گا جاؤ جاؤ دیکھو کس نے فاطمہ کی محبت میں، فاطمہ سے محبت کی ہوتی تو خود آ جاتا، فاطمہ کی محبت میں تم سے محبت کی ہے اسے بھی لے آؤ۔ انظروا من احبکم لحب فاطمہ، انظروا من اطعمکم لحب فاطمہ، کیوں دیے ہیں؟ لحب فاطمہ۔ دیکھو کس نے تمہیں پہنایا ہے لحب فاطمہ۔ انظروا من سقاکم شربتا فی حب فاطمہ، کس نے تمہیں پانی کا ایک گلاس پلایا ہے لحب فاطمہ۔ انظروا من رد عنکم غیبتا فی حب فاطمہ، کس نے تمہارا دفاع کیا، تمہیں برا بلا کہا جا رہا تھا، تمہارا صرف اس لیے دفاع کیا کہ تم محب فاطمہ ہو۔ ان سب کو لے آؤ، خذوا بیدہ، ایک ایک کا ہاتھ تھامو، ادخلوہ جنہ، انہیں جنت میں داخل کر دو۔ فقال ابو جعفر واللہ لا یبقى فی الناس الا شاک او کافر او منافق، صرف تین رہ جائیں، باقی سب جنتی ہو گئے۔ تین کون سے ہیں؟ شاک، کافر اور منافق۔ اس لیے کہ کوئی مسلمان ایسا ہم تصور نہیں کر سکتے کسی خوف کی وجہ سے، کسی مشکل کی وجہ سے، کسی مصلحت کی وجہ سے وہ محب فاطمہ نہ ہو۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ محب فاطمہ نہ ہو۔ میں خود مشکل میں ہوں، میں نہیں بول سکتا،
آپ کے ایسے ادوار گزر رہے ہیں نا، اس مشکل دور میں آپ نہیں بول سکتے، لیکن جو بول رہا ہے آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کو اس سے محبت ہوتی ہے، چلو میں نہیں بول سک رہا، یہ بول تو رہا ہے، آپ کو اس سے تو محبت ہوتی ہے۔ تو مسلمان ہو، یہ مسلمان ہیں، یا خود محبین فاطمہ ہیں یا فاطمہ کو چاہنے والوں کے محب ہیں۔ سارے مسلمان، صرف شاک منافق اور کافر رہ جائے گا، باقی سب جنت میں چلے۔ اب یہ جو رہ گئے ہیں تین، امام ارشاد فرما رہے ہیں، یہ جو تین رہ گئے ہیں یہ کہیں گے فما لنا من شافعین۔ جب یہ کہتے ہیں نا کہ ایصال ثواب نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں یار بالکل صحیح کہتے ہیں۔ جب یہ لوگ کہتے ہیں نا شفاعت نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں یہ بالکل صحیح کہتے ہیں۔ جن کی شفاعت نہیں ہوتی ہے وہ کہتے ہیں شفاعت نہیں ہوتی ہے، بالکل صحیح کہتے ہیں، ان کی کوئی شفاعت نہیں ہے، وہ شفاعت کا انکار کرتے ہیں، اپنے لیے کرتے ہیں اور بالکل صحیح کرتے ہیں۔ فما لنا من شافعین، یہاں تو ساری امت شفاعت کے ذریعے چلی گئی، ہم رہ گئے، ہمارا کوئی شفیع نہیں ہے، ولا صدیق حمیم، ہمارا کوئی دوست بھی نہیں ہے۔ یہ جو تین رہ گئے ہیں یہ کیا کہیں گے؟ روایت کے الفاظ ہیں فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ آیت قرآن کی ہے کہ اگر ہمیں پلٹا دیا جائے، ایک دفعہ اور ہمیں دنیا دے دی جائے تو ہم بھی مومن ہو کر آئیں گے۔ آج ہو جاؤ یار مومن، کل قیامت کے دن اگر کو ہو گئے کہ پلٹا دیا جائے مومن ہو جاؤ، اس تو پلٹایا نہیں جائے گا، وہاں سے تو کوئی واپس نہیں آئے۔ وہاں یہ تین شاک، کافر اور منافق کہیں گے کہ ہمیں بھی اگر پلٹا دیا جائے ہم بھی مومن ہو کر واپس آئیں، ان تین میں تو کم از کم ہم نہ ہوں۔ امام ارشاد فرماتے ہیں فقال ہیہات ہیہات منعوا ما طلبوا۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے انہیں پتہ نہیں تھا، انہیں پتہ تھا، انہیں کہا گیا تھا ان اللہ یرضی للرضا من آذاها فقد آذانی، ان کو پتہ تھا، سب پتہ ہونے کے باوجود انہوں نے یہ عمل کیا ہے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، اگر دوبارہ بھی پلٹا دیے پھر بھی ایسے ہی رہیں گے، پھر بھی ٹھیک ہونے والے یہ لوگ نہیں ہیں۔ انتہائی آسان ہے اور انتہائی مشکل ہے جہنمی ہونا، انتہائی آسان ہے جنتی ہونا، شک نہیں کر۔ روایات معصومین اگر آپ تک پہنچتا ہے، آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آتی اس کا انکار مت کرو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی، کسی کے پاس سمجھنے کے لیے چلے جاؤ۔ شفاعت اگر سمجھ میں نہیں آتی سمجھنے کے لیے چلے جاؤ۔ مقام و منزلت عصمت سمجھ میں نہیں آتی سمجھنے کے لیے چلے جاؤ۔ جو شک کو آپ کے دلوں میں پیدا کر رہے ہیں ان سے دور ہو جاؤ، شک مت کرو، آسان ہے۔ یہ روز روشن کی طرح ہے، جو جناب سیدہ کے فضائل ہیں روز روشن کی طرح ہے، کوئی اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جنت محبت فاطمہ ہے، جنت آپ کے انتظار میں ہے۔